کسی اور کے لیے تو وہ مان لیتے ہیں ناسبی کہ یہ فضیلت ٹھیک ہے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی مان لیتے ہیں، لیکن علی کے لیے اگر صحیح اور متواتر درجے کی روایت ہے کہ علی کا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون کا درجہ تھا، جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حدیث المنزلہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حدیث المنزلہ کیا ہے، محدثین کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے، کن کن حدیث کی کتابوں کے اندر یہ مروی ہے، اور کون کون سے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث المنزلت کیا ہے؟ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک روانگی کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، کچھ کلمات مبارک ارشاد فرمائے، اسے حدیث منزلت کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر مروی ہے۔ 9 ہجری کے اندر جو غزوہ تبوک ہے، یہ بڑی شدت اور بڑی گرمی کے موقع پر اس کا واسطہ پیش آتا ہے، اور یہ جو تبوک کا مقام ہے یہ مدینہ سے باہر ہے، دمشق اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ ہے، اور بڑی گرمی کا موسم تھا، اس لیے منافقین پیچھے رہ گئے اور لوگوں سے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی کے موقع پر گھروں سے باہر مت نکلو، جنگ میں مت جاؤ، کیا ہوگا، نقصان ہوگا، تو منع کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر اس تبوک کے جنگ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ میں ٹھہرایا اور مدینہ کے اوپر آپ کو ذمہ داری عطا کی، مدینہ چھوڑ دیا۔ تو منافقین تو ہر وقت علی کی دشمنی کے اندر مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ہی منافقین علی سے بغض کرتے تھے، اور یہی وہ منافقین ہیں جو رسول اللہ کے دور میں تھے، آگے جا کر ناصبی اور خارجی بنتے ہیں۔ یعنی یہ نواسب اور خوارج کوئی الگ نہیں ہے جو موی زمانے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کے دور کے منافقین ہی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علی سے بغض کرنے والا منافق ہی ہے۔ امام علی بن ابی طالب فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم انہ لعہد النبی الامی الی یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا صحیح مسلم کی اس روایت سے کہ علی سے بغض کرنے والے منافق ہیں۔ تو ان منافقوں تو موقع ہاتھ لگ گیا، انہوں نے علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی رسول اللہ تو علی سے بور ہو گئے اور ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ جنگ کے موقع پر خود نہیں گئے یہ منافقین، لیکن علی کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ناصبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر علی کی شان میں اور فضیلت میں جو روایت ہے اسے ہٹا دیتے ہیں یا اسے کسی اور کی اس میں ثابت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے تو وہ مان لیتے ہیں ناسبی کہ یہ فضیلت ٹھیک ہے، ضعیف سے ضعیف روایت بھی مان لیتے ہیں، لیکن علی کے لیے اگر صحیح اور متواتر درجے کی روایت ہو تو یہ ناسبی اسے نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جس میں فلاں راوی ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں یہ ہے۔ اب یہ جو حدیث منزلت ہے یہ کس درجے کی ہے؟ یہ حدیث متواتر ہے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، اس میں حدیث نمبر 103 میں وہ اس حدیث کو لے کر آتے ہیں اور گویا کہ ان کے ہاں یہ حدیث متواتر ہے۔ دیگر محدثین نے بھی اسے تواتر کا درجہ دیا ہے۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ جس طرح قرآن مجید ہمارے تک پہنچا ہے، ہر دور کے اندر قرآن کی آیت کو نقل کرنے والے اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر مجتمع ہونا وہ محال ہو۔ تو یہ حدیث بھی اتنے زیادہ کثیر تعداد کے اندر مروی ہے، لوگوں سے مروی ہے۔ اور کن کن صحابہ نے اسے روایت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ، زید ابن ارقم، اور اسی طرح حبشی ابن جنادہ، جابر ابن سمرہ، براء ابن عازب، دیگر کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام نے اسے روایت کیا ہے۔ کن کن کتابوں کے اندر یہ مروی ہے اہل سنت کے ہاں؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، ترمذی، سنن النسائی الکبریٰ کے اندر، مسند احمد میں، طبرانی اور دیگر کتابوں کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ یعنی اہل سنت کے ہاں یہ کثرت کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ اب یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس کی عبارت پیش کرتا ہوں، اس کا جو متن ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر مروی ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم سے ہی پڑھوں گا، اور یہ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے۔ ان کے بیٹے عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ امر معاویۃ سعدا
معاویہ نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو، فقال ما منعك ان تسب ابا تراب، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ ابو تراب یعنی علی کو گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے امام علی کی بیعت تو کر لی تھی لیکن صفین میں مولا علی کے ساتھ نہیں تھے، یعنی یہ علی کی جماعت کے فرد نہیں ہیں، لیکن یہ صفین میں دونوں سائڈ پہ نہیں تھے، یعنی نہ معاویہ کے ساتھ تھے نہ مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن یہ ایک جگہ پر یعنی عزلت نشین صحابہ میں سے ہیں۔ اس کے باوجود یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں، معاویہ کے سامنے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ معاویہ نے ان سے کہا کہ آپ علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 وجوہات کی وجہ سے، کہ اگر ان خصائص میں سے ایک میرے لیے ہوتی کہ جو علی کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ پسندیدہ تھی۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول لہ، علی سے فرمایا، خلفہ فی بعض مغازیہ، کہ جب آپ کو تبوک کے موقع پر آپ کو پیچھے چھوڑ دیا علی کو، فقال لہ علی یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی نے یہ کہا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا، یہ منافق کیا کہیں گے؟ تو اس موقع پر آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي، اے علی کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا درجہ اور مقام و مرتبہ وہ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون کا درجہ اور مقام تھا موسیٰ کے لیے، ہاں مگر البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ حدیث المنزلہ کہلاتے ہیں۔ ان لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی کا جو مقام ہے رسول اللہ کے ہاں، وہ جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون کا تھا وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم اپنے اہل سنت کے ممبروں کے اوپر خطبہ واعظین سے کمزور فضائل کے اندر کمزور سے کمزور روایت ہم سنتے ہیں، لیکن اس روایت کو ہم نہیں سنتے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں اسے بیان نہیں کیا جاتا؟ یعنی آپ دیگر تمام روایات کو سنیں گے، اگر کسی اور کی فضیلت کے اندر ضعیف سے ضعیف روایت بھی آ جائے تو وہ اسے بیان کرتے ہیں، لیکن اس روایت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ بہت کم اس کو اگر کوئی بیان کر تو کوئی محب اہل بیت ہو تو بیان کرے گا، وگرنہ تو اس کو ایسے کیا جاتا ہے گویا کہ فضائل کے اوپر خاموش کر دیا جائے۔ وسمعتہ، اچھا یہ پہلی فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص نے بیان کی۔ دوسری وہ کہتے ہیں وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فتطاولنا لها فقال ادعوا عليا فأوتي به أرمد فبصق في عينيه۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں پھر ہم سب اس بات کے انتظار میں تھے کہ شاید یہ جو فضیلت ہے یہ ہمیں ملے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی علی، علی کو بلاؤ میرے لیے، فأوتي به أرمد فبصق في عينيه، تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کو پھر ودفع الراية الیہ، جھنڈا عطا کیا، ففتح اللہ علیہ، اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر خیبر کو فتح کر دیا۔ تیسری جو خصوصیت ہے لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم، یہ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسین فقال اللهم هؤلاء اہلی، تو رسول اللہ نے اس موقع پر علی کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسن اور حسین علیہم السلام کو بلایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اے پروردگار یہ میرے اہل ہے۔ اس میں جو حدیث منزلت ہے وہ صحیح مسلم کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے جلد نمبر 6 اور اس کے صفحہ نمبر 950، حدیث کا نمبر 6373 اور یہاں کتاب کے اندر 6098 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث منزلت اس میں آپ دیکھیں کہ علی کی فضیلت کے اندر کتنے واضح الفاظ کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون کا درجہ تھا،
یعنی کیا؟ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون وزیر ہیں، جیسے ہارون کے ذریعے موسیٰ کی دعوت اور موسیٰ کے پیغام کو مضبوط کیا گیا، جیسا کہ ہارون نے آپ کے پیغام کو آگے بڑھایا، اسی طرح حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابن تیمیہ نے سوالات کو اٹھایا ہے، بہت سے لوگوں نے بھی۔ ابن تیمیہ اگرچہ منہاج السنہ کے اندر اس حدیث کو روایت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جس طرح کے ناصبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھاتے ہیں، ابن تیمیہ کی بھی یہ عادت ہے، وہ فضائل علی کو ذکر کرتے ہیں لیکن وہ پھر اس کے اندر سوالات ایسے کھڑے کرتے ہیں کہ جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ابن تیمیہ نے اپنے اس فدق کے مال کے اس میراث کے مطالبے کے اندر ابن تیمیہ نے منافقین کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابن تیمیہ وہ شخص ہے کہ جو مخدومہ کائنات کو منافقین کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ تو خیر، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے ابن تیمیہ نے یہاں پہ یہ سوال کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانشین بنایا ہے، تو اس میں علی کی کیا خصوصیت ہے؟ کیونکہ ابن مکتوم اور دیگر صحابہ کو رسول اللہ نے مدینہ کے اوپر جانشین فرمایا۔ یہاں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب دیگر کو جانشین فرمایا، مدینہ کے اوپر امیر بنایا رسول اللہ نے، اس وقت تو مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن جب علی کو بنایا تو صرف عورتوں اور بچوں کے سوا تو کوئی نہیں تھا، تو اس میں علی کی کیا فضیلت ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ناصبیوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اس میں علی کا درجہ مقام و مرتبہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے، آپ دیکھیں کہ تبوک میں رسول اللہ علی کو امیر بنا کے جا رہے ہیں، جانشین بنا کے جا رہے ہیں، اور یہ غزوہ تبوک غزوہ ذات العسرہ ہے، اور یعنی بڑا تنگی کے موقع پر پیش آیا، اور جتنے بھی غزوات دیگر ہوئے وہ مکہ کے لوگوں سے ہوئے، اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ پہلے جنگوں کے اندر وہاں پہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی تھی کہ وہ کس درجے کے ہیں۔ لیکن یہ جو تبوک کے لوگ ہیں، یعنی جو شامیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، رومیوں کے ساتھ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، تو یہ بڑا ایک سختی کا موقع بھی تھا، اور جس دشمن کے ساتھ پہلے کبھی واسطہ پیش نہ آیا ہو تو لازمی بات ہے وہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ رسول اللہ نے علی کو جانشین بنایا۔ ممکن تھا، فرض کیجئے، ہم صرف فرض کرتے ہیں کہ اس غزوہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو جاتی، ٹھیک ہے، ہم صرف فرض کر رہے ہیں، تو مدینہ کے اوپر امیر کون ہوتا، جانشین کون ہوتے؟ نص آ گئی ہے یہاں پر کہ رسول اللہ نے علی کو مدینہ کے اوپر امیر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ غزوہ بعد میں یعنی اس میں جنگ ہوتی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بطور اشارت النص کے ارشاد فرمایا، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ناصبیوں کو اس میں کوئی فضیلت دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں کیا فضیلت ہے، علی کو بنایا، دیگر کو بھی بنایا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو حدیث ہے یہ مولا علی کی فضیلت کے اندر بالکل واضح ہے، سوائے ناصبیوں کے اور منافقین کے یہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل اور فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور مولا علی کے جو فضائل ہیں اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔